We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ آسمان جسے ہم روز دیکھتے ہیں یہ دراصل کہاں تک پھیلا ہوا ہے؟ اور قرآن میں جن 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا ذکر ہے وہ کیا حقیقت رکھتے ہیں؟ کیا انسان کبھی ان تک پہنچ سکتا ہے؟ اور آخر یہ کائنات کب ختم ہوگی؟ یہ سوالات صرف آج کے سائنسدان نہیں پوچھ رہے، بلکہ انسان جب سے پیدا ہوا ہے تب سے آسمان کی طرف دیکھ کر حیران رہتا آیا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان تمام رازوں کو قرآن مجید میں بہت واضح انداز میں بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین بھی انہی کی مانند بنائی۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ صرف ایک زمین نہیں بلکہ کئی زمینیں، طبقات اور دنیایں موجود ہیں۔ سائنس آج یہ تسلیم کر رہی ہے کہ زمین کے نیچے کئی پرتیں ہیں اور ہر پرت میں ایک نیا نظام چل رہا ہے، مگر اللہ نے جو فرمایا 7 زمینیں، وہ صرف مٹی کے تہوں کا ذکر نہیں بلکہ اس کے اندر موجود مختلف مخلوقات، مختلف دنیایں اور مختلف نظام بھی مراد ہیں۔ جب سائنسدان خلا میں گئے تو انہوں نے یہ تو تسلیم کیا کہ زمین کائنات کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے، مگر وہ آج تک 7 آسمانوں کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ پہلا آسمان وہ ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں، جہاں سورج، چاند اور ستارے ہیں، مگر اس کے اوپر اور بھی 6 آسمان ہیں جن کی حقیقت انسانی علم سے پوشیدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر ایسے ہیں جیسے ایک صندوق کے اندر 7 تہہ در تہہ کپڑے رکھے ہوں۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ آسمان ایک کے بعد ایک موجود ہیں، مگر ہر آسمان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ انسان کی سوچ وہاں تک نہیں جا سکتی۔ سائنس کہتی ہے کہ ہماری کہکشاں صرف ایک گلیکسی ہے، مگر کائنات میں کھربوں کہکشائیں ہیں۔ اب سوچیں، جب انسان ایک کہکشاں کے کنارے تک نہیں پہنچ سکا تو ان تمام آسمانوں کی حقیقت تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند کیا۔ یہ بات آج سائنس نے خلا کے گریویٹیشنل سسٹم کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی، مگر قرآن نے یہ راز صدیوں پہلے کھول دیا تھا کہ اللہ نے ہر چیز کو ایک خاص توازن کے ساتھ قائم کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا انسان کبھی ان آسمانوں تک جا سکتا ہے؟ قرآن پاک میں سورۃ رحمان میں ارشاد ہے کہ اے جنوں انسانوں کے گروہ، اگر تم آسمانوں اور زمینوں کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، مگر تم طاقت کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ یعنی انسان خلا میں جا سکتا ہے، مگر صرف اسی حد تک جتنی اجازت اللہ دیتا ہے۔ انسان چاند تک گیا، مریخ کی تصویریں لے آیا، مگر کائنات کی اصل حد تک جانا ممکن نہیں، کیونکہ جہاں اللہ کا حکم رک جائے وہاں ساری سائنس ختم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات جب آسمان کا سفر کیا تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ آگے اللہ کا خاص حکم ہے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ یہ واقعہ انسان کو سمجھاتا ہے کہ علم و طاقت کی بھی ایک حد ہے۔ اب آتے ہیں 7 زمینوں کی طرف۔ قرآن نے فرمایا کہ زمین بھی 7 ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد زمین کی 7 تہیں ہیں۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے 7 الگ الگ دنیایں پیدا کی ہیں جہاں مختلف مخلوقات ہیں۔ سائنس نے حال ہی میں ملٹی ورس کا نظریہ پیش کیا، جس کے مطابق کئی متوازی دنیایں ہیں۔ یہ بات دراصل قرآن کی اسی حقیقت کی تصدیق کرتی ہے کہ اللہ کی تخلیق صرف ایک دنیا تک محدود نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کائنات کب ختم ہوگی؟ قرآن پاک کہتا ہے، جس دن ہم آسمان کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے کتاب کا ورق لپیٹا جاتا ہے، ہم پہلی پیدائش کی طرح
پھر سے پیدا کریں گے۔ یہ آیت قیامت کے دن کا منظر پیش کرتی ہے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ کائنات ایک بگ بینگ کے ذریعے بنی اور ایک دن بگ کرنچ کے ذریعے ختم ہو جائے گی۔ یہ وہی حقیقت ہے جو قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کر دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اچانک قائم ہوگی جب لوگ اپنی دنیاوی مصروفیات میں ہوں گے۔ ایک شخص پانی ڈال رہا ہوگا اور اسے پی نہیں سکے گا، یعنی قیامت کا وقت کسی کو معلوم نہیں، مگر اللہ کے اشارے روز ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ زلزلے، طوفان، زمین کا درجہ حرارت، ستاروں کا پھٹنا، یہ سب نشانیاں ہیں کہ یہ کائنات اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اب آتے ہیں آخری حصے کی طرف کہ اللہ کا حکم اور انسان کا مقصد کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ہم نے آسمانوں اور زمین کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا بلکہ ایک مقصد کے تحت بنایا ہے، یعنی یہ کائنات یوں ہی نہیں بنی۔ ہر ستارہ، ہر سیارہ، ہر آسمان اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ انسان اگر اپنی عقل سے کائنات کو سمجھے تو اس کے دل میں اللہ کی عظمت اور بڑھ جائے۔ اللہ نے ہمیں یہ علم دیا تاکہ ہم اس پر غرور نہ کریں بلکہ شکر ادا کریں۔ سائنس اگر ہمیں خلا تک لے گئی ہے تو یہ بھی اللہ کی عطا ہے، مگر علم اسی وقت کامل ہے جب وہ انسان کو اپنے خالق تک لے جائے، نہ کہ خالق سے دور کرے۔ آخر میں ایک اہم نکتہ، اسلام کے مطابق کائنات کا اختتام تب ہوگا جب اللہ کا حکم ہوگا۔ اس دن سب کچھ فنا ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائیں گے، زمین ہلا دی جائے گی اور صرف ایک ذات باقی رہے گی، اللہ رب العالمین۔ اور پھر ایک نئی دنیا، ایک نیا نظام قائم ہوگا جہاں حساب کتاب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بوئے گا وہی وہاں کاٹے گا، لہذا اپنی زندگی ایسے گزارنی ہے کہ جب کائنات ختم ہو تو ہم اللہ کے نزدیک کامیاب لوگوں میں ہوں۔ یہ دنیا، یہ زمین، یہ آسمان سب اللہ کے قبضے میں ہے، ہم ان کی مخلوق ہیں اور ہمارا علم صرف اتنا ہی ہے جتنا اللہ چاہے۔ انسان جتنا چاہے ترقی کر لے، مگر آسمانوں کی حقیقت، زمینوں کی گہرائی اور کائنات کے انجام کا اصل علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ بس ہمیں غرور نہیں، شکر کرنا چاہیے۔ علم حاصل کریں مگر خالق کو نہ بھولیں، اور اس یقین کے ساتھ زندہ رہیں کہ جب یہ کائنات ختم ہوگی تو اللہ ایک نئی دنیا قائم کرے گا جہاں انصاف اور ابدی زندگی ہوگی۔ اے انسان، یہ آسمان تیرے لیے نشانی ہے، یہ زمین تیرے لیے رہنے کی جگہ ہے، اور یہ کائنات تجھے تیرے خالق کی قدرت دکھاتی ہے۔ اللہ چاہے تو ایک لمحے میں سب کچھ مٹا دے اور چاہے تو لاکھوں سال تک اسے قائم رکھے۔ بس تو یاد رکھ، اصل حقیقت یہ نہیں کہ زمین کتنی ہے یا آسمان کہاں تک ہیں، اصل حقیقت یہ ہے کہ ان سب کے پیچھے ایک خالق ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ ہمیں اپنی نشانیاں سمجھنے، ایمان پر قائم رہنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے، آمین۔